الرحیم۔ کل بات آئی تھی توحید باری تعالیٰ، اس سے پہلے بات آئی وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ آج ہمارے اسکولوں کے اندر بچوں کو کافر بنانے کا پورا نظام بن چکا ہے۔ اسکولوں میں بچوں سے سوال کرتے کیا بول کر، بچوں بولو اللہ ہے کیا، بتاؤ اللہ ہے کیا پوچھتے پہلے۔ بچے اگر مسلمان بچے نمازوں کو آتے تھے، جمعے کے بیان میں آتے تھے، جماعت پہ جا کو معلوم ہو گیا اللہ رسول کے بارے میں، اگر بچے بولے آئے تو معلوم ہوتا اسے، نہیں ہے تو معلوم نہیں ہوتا۔ تو اگر باپ لوگ ہی نہیں آئے بولے تو بچے کیا نماز کو آئیں گے؟ اس لیے ہمیں بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے بچے نماز کو آنا، نمازی بننا بولے تو، ہمارے بچے اچھے بننا بولے تو اس کے لیے ہمیں 100% دیندار اور مسلمان بننا، ہمیں 100% مسلمان بنے بولے ہمارے بچے ہیں کیا 10% بھی مشکل سے مسلمان بنتے رہنا، وہ بھی کئی کو اللہ کے ڈر سے نہیں۔ ہمارے بابا پڑھتے تھے نماز تو میں کیا بولتی ہیں وہ اس کو ایسے پڑھے گا۔ اب دیکھنا چاہیے ہمیں ہمارے بچے کیسے رہنا، کیسے جینا کرے گا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اگر ہمارے بچے اچھے بننا ہوگا تو پہلا اسٹیپ کیا ہے، ہمیں اچھے بن جانا۔ ٹھیک، آگے چلو۔ اسکولوں کے اندر بچوں سے سوال کیا کرتے ہیں، اللہ ہے کیا بچوں، یہ سوال۔ بچے اگر ہے بول کر بول لو، بچوں سے کیا بولتے معلوم، کہاں دکھاؤ اللہ کو بولتے ہیں، لاجک سے بات کرتے بچوں کو دماغ خراب کرنے واسطے۔ بچوں کے کیا بولتے معلوم، پوچھتے ایسا یہ کیا بابا بولو کہو، بچے پن بولے ہو، بچے ان کو کیا بولتے ہیں دستہ ہے کیا، یہ بولتے ہاں دستہ ہے۔ اب دیکھو اب بچوں کے ذہن میں ایک اصول بٹھا ڈالتی، یہ دستہ ہے کہ دستہ ہے، یہ دستہ ہے، اچھا یہ کیا ہے، پن ہے، دستہ ہے، دستہ ہے۔ اب بتاتے دیکھو کیا بولتے ہیں معلوم، جو چیز دستی ہے وہ ہے سر کا، جو دستی نہیں ہے وہ نہیں سر کا۔ اب بولو اللہ ہے نہیں ہے، دستہ ہے دستہ ہے، نہیں دستہ ہے، یہ دستہ ہے دستہ ہے، دستہ ہے، یہ دستہ ہے تو ہے سر کا، وہ دستہ نہیں ہے تو نہیں ہے سر کا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ ہے آج کا اسکولوں کا پڑھائی کا نظام، کفر اور ان کو کافر بنانے کا سسٹم ایسا ہے سوچ۔ اس لیے اس قسم کے عقائد کو بچوں کو ہمارے اور نوجوان بچوں کو اسکول کالج میں پڑھنے والوں کو عقل سے سمجھانا اسلام ان کو، تب بھائی ہمارے اسلام پکا صحیح سے بول کر سمجھ میں آنے کا، ورنہ نہیں بولو خالی حدیث میں قرآن میں بولے تو اب اتنا ہمارے کو اتنا نالج نہیں ہے اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ ایسا عقل سے سمجھائے تو جب سمجھ میں آتا ہاؤ بول کر۔ اب دیکھو سمجھو، جواب سمجھو اس کا۔ اب کیا اصول بتا کو بچے کو دماغ خراب کرے سنو، دستہ ہے کیا پن، دستہ جو چیز دستی ہے وہ ہے سر کا، جو چیز دستی نہیں ہے وہ نہیں سر کا۔ اب اللہ کے بارے میں بولے اللہ ہے کیا ہے، بولے تو دستہ ہے کیا، نہیں دستہ ہے، نہیں دستہ ہے تو وہ نہیں ہے بول کر یہ اصول بول کر دماغ خراب کر دیے۔ اب دیکھو اس کا جواب سمجھو، سوال عقل سے ہوا، جواب بھی عقل سے۔ اچھا پہلا جواب اور پہلی بات تو کیا، یہ اصول ہی غلط ہے۔ کون سا اصول؟ جو چیز دستی ہے وہ ہے سر کا، جو چیز دستی نہیں ہے وہ نہیں سر کا، یہ اصول ہی غلط ہے۔ اس لیے کہ بعض چیزیں ذرا چیزیں ویسے ہیں کہ ہمیں ان کو وہ دستے نہیں ہماری کو، پھر بھی ہمیں ان کو مانتے رہتی۔ یہ جو اصول ہے اسکولوں کے اندر پڑھایا جانے والا اصول، بچوں کو دماغ خراب کرنے کے لیے اصول ہی غلط ہے۔ پہلا جواب کیا ہے، آپ کا اصول ہی غلط ہے صاحب۔ اس لیے کہ کسی بھی چیز کو ماننے کے واسطے کیا وہ دکھنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ماحول میں بلّہ کی چیزیں ایسے ہیں جو ہمارے کو دستے نہیں پھر بھی ہمیں ان کو مان لیتی۔ مثال کے طور پر نمبر 1 مثال، انسان کو عقل ہے نہیں ہے، نظر آتی کیا، نظر نہیں آتی، پھر بھی مانتے اسے مانتے۔ دوسری مثال نمبر 2، روح جسم کے اندر ہے نہیں ہے، اسے مانتے نہیں مانتے، ہم مانتے، نظر آتی کیا، وہ نظر نہیں آتی۔ عقل ہے نظر نہیں آتی پھر بھی مانے تیار ہے، روح ہے نظر نہیں آتی پھر بھی مانے تیار ہے، کرنٹ ہے نہیں ہے، نظر آتا ہے کیا، نظر نہیں آتا، پھر بھی مانتے نہیں مانتے ہے، کرنٹ نظر نہیں آتا پھر بھی ماننے تیار ہے۔ جب یہ سب چیزیں ہے، نظر نہیں آتے پھر بھی ماننے تیار ہے، تو پھر ان سما سکتا نہیں ہے، ماتا نہیں ہونی ہے اللہ تعالیٰ ساتھ اتنی بڑی ہے
پھر نظر کیسے آ جائے گا؟ انہیں یہاں آ سکتا نہیں، مان نہیں سکتا، تو پھر نظر کیسے آ جائے گا؟ اس کے لیے یہ چھوٹی آنکھیں دیکھنے کے لیے اتنی بڑی خدا کو کیا سنبھال سکیں گی؟ وہ پاور، طاقت کو، تجلی کو نہیں سنبھال سکتی۔ تو اصول کیا ہے؟ ان کے اصول کو توڑ رہا ہوں میں، غلط رد کر رہا ہوں اس کا۔ یہ آپ کا اصول ہی غلط ہے صاحب، اس لیے کہ بہت ساری چیزیں ایسے ہیں وہ جو نظر نہیں آتے پھر بھی ہم ان کو مانتے ہیں، ان کا ہونے کو ہم مانتے ہیں۔ آپ کا اصول ہی غلط ہے۔ اب اللہ ہے بول کے نشانی کیا ہے؟ وہ ان کا جواب، اب یہ تو پہلی بات کیا کر دیا میں، ان کے جواب کا میں رد کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا جواب کیا ہے؟ اب پہلی بات، پہلی پیچھے کا جواب، اللہ ہے نہیں ہے؟ ہے۔ اب ہے بولے تو کوئی سی بھی چیز ہے بولے تو اس کے واسطے ہمارے پاس پروف ہونا، ثبوت ہونا۔ اب اللہ ہے کہ وہ ثبوت کیا ہے؟ جسم میں روح ہے کہ وہ ثبوت کیا ہے؟ جسم سلامت ہے، آدمی چلتا، بات کرتا، کھیلتا، کودتا، ناشتا رہتا، جہاں چاہے جا سکتا، آ سکتا، یہ روح ہے کہ وہ علامت، نشانی ہے، آدمی جہاں چاہے جاتا آتا ہے، ٹھیک۔ عقل سلامت ہے عقل بھی ہونا اور سلامت بھی ہونا، مطلب اب عقل ہے سلامت ہے کا مطلب کیا ہے؟ آدمی لوگ اسے دیکھ کو چڑ نہیں ہونا، کوئی سے کام نہیں کرتا، اچھے کام کرتا ہوں، تمیز سے رہتا ہوں، باتھ روم کرنے کو کھاتا نہیں، اگر کھایا بولے تو عقل سلامت نہیں بول کو، عقل تو ہے لیکن سلامت نہیں کی علامت کیا ہے؟ عقل رہے کو ٹھیک نہیں بول لو، آدمی خود باتھ روم کرنے کو کھا لیتا، عقل ہے سلامت ہے بول لو، ان کیا کرتا؟ اسے استعمال اچھا کرتا، ان کسی کا ٹائلٹ بھی کھاتا نہیں، خود کا بھی نہیں کھاتا، کسی اور کا بھی نہیں کھاتا۔ عقل اگر ہو کو سلامت رہی تو عقل، اچھا یہ سمجھ میں آ گیا؟ عقل ہے تو نشانی یہ تمیز معلوم ہو جاتا اچھے برے میں۔ اچھا اب اس طرف آ جاؤ، اب کرنٹ بھی ہے، نشانی کیا ہے؟ لائٹ فین چالو ہے، ہر ایک کے لیے ثبوت رہتا نہیں، ویسا اب اللہ ہے ہمارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا، تو اس کے لیے بھی ثبوت ہونا نہیں ہونا؟ کیا ثبوت ہے اللہ ہے بول کر بتانے کے لیے؟ یہ پوری کائنات ثبوت ہے اللہ ہے بول کر۔ فار ایگزامپل نمبر 1 جانور ہے نہیں، کیا جانور؟ بھینس، بیل وغیرہ، بکریاں، یہ کھاتے کیا؟ ہرے پیلے سکو گئے سو پتے کھاتے ہیں۔ اب یہ پتے پالے کھانے کے بعد میں ان کے جسم سے 3 قسم کے لکوڈ نکلتے ہیں، 2 قسم کے لکوڈ حرام، پیشاب اور گوبر، اور 1 قسم کی لکوڈ جو اجلی ہوتی ہے، وہ لکوڈ اسے دودھ بولتے اور وہ حلال ہے۔ اب انہوں کھاتے سو کیا؟ سکا چارہ، کچا گھاس، پتے پالے، لیکن نکلتا سو کیا؟ یہاں 3 قسم کے چیزیں نکلتی ہیں لکوڈس، اور ان میں 2 حرام ہے اور ایک بالکل سفید اور اجلی ہے وہ حلال ہے۔ یہ نکلتا کہاں سے ہے؟ نکالتا کون ہے اسے؟ ایسا اگر سوچیں گے، ایسا اگر سمجھیں گے تو پھر اللہ ہے بول کے سب ثبوت ہے۔ سو کھاتے سو کیا کی وہاں، نکلتا سو کیا کی یہاں سے، اور نکالنے والا کون ہے؟ وہ ہے بول کر یہ ثبوت ہے یہ، ٹھیک۔ آگے چلے، گوبر ہے نہیں، گوبر انسان استعمال نہیں کرتا اسے، کھاتا نہیں اسے، لیکن جو چیز کھاتا ہے چاول وغیرہ، دھان، اس کو طاقت دینے کے لیے جنگل میں ڈالتا ہے یہ۔ اب یہ بھی نکلتا ہے جانور سے، وہ گوبر طاقت ہے لیکن اس کے لیے طاقت نہیں، وہ ان کھانے والے چاولوں کے لیے طاقت ہے وہ۔ اب اس کے اندر طاقت کون ڈال رہا؟ انہوں ڈال رہا، سو انسان کے لیے تو حلال نہیں، لیکن ایک پروسیس ہو کو جب ایک چیز بن کو آتی ہے تو ویسا جب آتی ہے تو جب حلال ہو جاتی ہے۔ اور آگے چلے، انڈا ہے نہیں، انڈے میں سے ایک انڈا اگر انسان اپنے بغل میں رکھ لے یا اسے رکھ لے، پیسہ بیٹھ جائے تو بچہ 20 دن نہیں، قیامت تک بیٹھے گا، بچہ نہیں ہوگا، اس میں صرف جان نہیں آئے گی، جان نہیں پڑتی اس کے اندر۔ اگر وہی انڈا مرغی کے اگر پروں میں رکھ دیں گے، ایک 14-15 دن کے اندر اس بچے کے اندر، انڈے کے اندر، بے جان چیز انڈے کے اندر جان شروع ہو جائے گی۔ یہ جان کون ڈال رہا ہے؟ اگر انڈا پڑ کے دیکھیں گے کیا بھی نہیں رہتا، پانی رہتا، جلدی رہتی ہے، لیکن یہ انڈا انسان اپنے بغل میں رکھ لے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر یہی انڈا بغل بدل دے، بغل انسان کا نہیں پرندے کا، مرغی کا ہو، تو پھر اس بے جان چیز کے اندر جان پڑ جاتی ہے۔ یہ بے جان چیز کے اندر جان ڈالنے والا کون ہے؟ یہ ان ہے بول کر ثبوت ہے یہ۔ اور ایسے اللہ کی مثال اگر ہم سمجھتے جائیں گے تو اللہ کی مثال ایسا نہیں سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب اس قسم کے
آج اسکولوں کے اندر پڑھنا پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کو دل دماغ خراب کیا جا رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی، عقل سے بات سمجھ میں آ گئی. اور ایسا بہت ساری مثالیں موجود ہے. یہ تو کل کی بات کے سمجھا دیا، اللہ ہے بول کر ثبوت کے واسطے. اچھا کل کیا بات آئی تھی؟ توحید باری تعالیٰ، اللہ ایک ہے بول کر. توحید باری تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ توحید بولو تو کیا ایک، توحید باری تعالیٰ کا مطلب اللہ تعالیٰ انہوں ایک ہی 600 بول کر. اب اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے بول کر کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے بول کر ثبوت کیا ہے؟ پہلی بات تو قرآن مجید ایک عقلی جواب دیتا ہے. عقلی جواب قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید میں 17ویں پارے میں ایک عقلی جواب ہے. عقلی جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں ایک اللہ نہیں سرکا اور ایک اللہ بھی ہوتا، لو کان فیہما، ان دونوں میں اگر، لو کان فیہما، اگر ان دونوں میں زمین آسمان میں، فیہما آلہۃ، اور ایک الہ اور ایک اللہ بھی ہوتا تو کیا ہو جاتا؟ لفسدتا. تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ دونوں آپس میں فساد پسا لیتے، لڑ لیتے بول کر مطلب اس کا. اب یہ لڑ لیتے نہیں مطلب کیا ہے؟ زمین آسمان میں ایک ہی چل رہا ہے بول کر. اگر دو ہوتے تو کیا بولتا؟ ایک جنا بولتا. کب تک کوئی بات ہو؟ کب تک چلتا بھائی؟ مسجد میں ہو یا پھر گاؤں میں ہو یا پھر ملک میں، پورے ملک میں ہو، اگر جہاں ایک بندہ ہونا ہے، اگر وہاں دو بندے ہو جائیں گے، ایک سی ایم ہونا ہے، دو سی ایم ہو جائیں گے، للے کو مریں گے. ایک پی ایم ہونا ہے ملک کے لیے، دو پی ایم، للے کو مریں گے نہیں. ایک امام صاحب ہونا ہے، دو امام صاحب رہے تو للے تینوں، میں تو کو بولتا ہوں، ایک ہی طرح سے اس کے واسطے. ٹھیک نہیں، دو ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ان کو یاد آتا بیسواں پارا، ان کو یاد آتا اما پارا. کیا کریں گے پھر؟ انہوں اس کے حساب سے پڑھتے، انہوں اپنے حساب سے پڑھتے. نماز کون پھر کسے فالو کرنا؟ پیچھے والے. اس کے ایک ہی رہتا سو امام صاحب. چلو تو اس کے واسطے اب دو اگر خدا ہوتے تو پھر کیا ہو جاتا؟ کب تک انہوں مل جل کو کام کرتے، کمپرومائز سے، صلح صفائی سے. ایک دن جھگڑا ہوتا. اب ایک خدا کیا بولتا؟ کب تک رے بات، تیری بات سن، تمہیں ایمان کو خاموش رہنا سو. تو کب تک سوچ کدھر سے نکالتا؟ مشرق کی طرف سے، تورپو سے. اب تک تیری چلتی تھی، اب بس کر، اب میرا چلنا ہے. اب میں کیا کرتا ہوں؟ میں سورج کو اس طرف سے نکال لوں گا. ایسا آپس میں لیتے. کب تک زمین نیچے رہنا سو، میں مانتا نہیں، بس تیری بات اب تک سنتا تھا میں، کمپرومائز ختم. اب کیا کرنا ہے؟ اب میری بات چلنا ہے. اب زمین اوپر چل جاتے، آسمان نیچے آنے بولتا. کب تک انسان وہاں سے چلتے رہنا؟ اب تک تیری بات چلتی تھی، خیر اب میں الٹا کر ڈالتا ہوں، اب میں چلنا نہیں، اب وہاں سے الٹا ہاتھ سے چلتے رہنا، لاتا اوپر گیا نا. ایسا ہوتا تھا. اب ایسا نہیں ہو رہا ہے، ایک ہی سسٹم چل رہا ہے. ایک ہی سسٹم ہے. آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، انسان پاؤں سے چل رہا ہے. یہ سب سسٹم پہلے سے ویسا ہے. بول کا مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ دو نہیں ہے، ایک ہی ہے بول کر نشانی نہیں ہے. اور ایک ہی 600 اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، اگر دو ہوتے تو پھر فساد مچ جاتا. دنیا ٹٹ کو پھٹ کو ختم ہو جاتی تھی. پھر دنیا سلامت ہے کہ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے. یہ سب ہمیں عقیدے اپنے بچوں کو ہمیں سنانا سمجھانا ابھی بچوں کو، ورنہ پھر اگر یہ سنیں گے سمجھیں گے، ہم نہیں بولے تو پھر ہمیں کفر کے شکار بن جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اور بہت ساری باتیں ہیں. صفات اب تک بات سمجھ آ گئی. اللہ کے وجود کے بارے میں، اللہ ایک کے بارے میں بھی، اللہ کے صفات بھی ہے. اللہ کو ہمیں ذات میں بھی ایک ماننا، صفات میں بھی ایک ماننا. صفات کا مطلب کیا ہے؟ زندگی دینا، موت دینا، بچے دینا، بچے نہیں دینا، یہ سب چیزیں ہیں نہیں کیا؟ نوکری لگانا، جاب لگانا، نہیں لگانا، یہ سب چیزیں، یہ سب بھی چیزیں اللہ کرتے سو. ہمیں نہیں کر سکتے، کوئی انسان نہیں کر سکتا، کوئی ولی نہیں کر سکتا. اگر کوئی ولی، مثال سے سمجھو، اگر کسی ولی کے پاس میں بچے دینے کی طاقت ہے، اگر بچے دینے کی طاقت ہے یا پھر مردے کو زندہ کرنے کی طاقت ہے، کہ ہاں سمجھ جاؤ بچے دینے کی طاقت ہے، یا شادیاں نہیں ہوتی ہیں تو رشتے لگانے کی طاقت ہے، تو آپ سمجھ جاؤ اگر ان کے پاس کوئی بھی طاقت ہوتی تھی تو انہوں مر جاتے. کہیں انہوں مرتے تھے کیا؟ اگر ان کے پاس اختیار ہوتا، پاور ہوتا تو انہوں مرتے نہیں تھے، انہوں ہمیشہ انہوں زندہ رہتے تھے. انہوں مر گئی کا مطلب کیا ہے؟ ان کی زندگی خود ان کے ہینڈر میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے. ان کی زندگی خود بھی اس کے اختیار میں ہے. تو پھر انہوں ہماری ضرورتیں کیسے پوری کر سکتے؟ کون کتنا بڑا ولی بھی رہندے، کون کتنا بڑا نبی بھی رہندے، بے جان چیز کون جاندار نہیں بنا سکتا. یہ جاندار بے جان چیز کے اندر جان ڈالنا اور اسے زندہ کرنا، یہ مرادیں پوری کرنا، یہ صرف اللہ کرتے سو. کوئی نبی بھی یہ کام نہیں کر سکتے. یہ سب اختیارات ہیں، کیا طاقت اللہ کے پاس ہے سو. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟
اللہ کچھ ہمیں جب مانتی ہی بولے تو ہمیں اللہ کے پاس یہ تمام ہمیں طاقتیں اللہ کے اندر اس حقیقت کو ماننا سو ہمیں، اس کے علاوہ مردوں کے پاس جا کو کہاں ہے وہاں جا کو ہمیں جھاڑا پاڑا کے پاس ماننا نہیں، مانگنا نہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو تمام تر اللہ کے پاس طاقتیں ہیں، ہمیں اس کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔